أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. اللہ تعالی نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے بعد دن اور رات کی گنتیاں بنائیں. یہ 12 مہینے جو ہم گنتے ہیں محرم سے لے کر کے ذی الحجہ تک، یہ 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. ان 12 مہینوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اللہ نے 4 مہینے ادب اور احترام کے بنائے تھے. ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا، جہاد قتال کرنا اور گناہ کرنا یہ سب ناجائز تھا. گناہ تو ہمیشہ ناجائز تھا، مگر ان مہینوں میں اس کی سختی اور اس کا گناہ ہونا اور زیادہ بڑھ جاتا تھا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھا، اور وہی شریعت آگے آتے آتے بگڑتی چلی گئی. اور آپ نے سنا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 300 سال پہلے عمرو ابن لحی نے مشرکین عرب کو بت پرستی میں مبتلا کیا تھا. تو دین ابراہیمی بگڑتا بگڑتا ایک دم سے بیکار ہو گیا تھا. اس کی چند علامتی چیزیں اس وقت باقی تھیں. عرب کے مشرکین اپنے کو ابراہیمی کہتے تھے. ابراہیمی کہنے کے باوجود سارے شرکوں کو وہ اپناتے تھے اور سارے گناہوں کو انجام دیتے تھے. ان کی مثال ایسی سمجھیے جیسے اپنے ملک میں برہمن ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اپنے کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، مگر دین ابراہیمی کی ایک بات بھی ان کے اندر موجود نہیں. تو مشرکین عرب کے اندر دین ابراہیمی کا دعویٰ تھا، لیکن چند چیزیں علامتی طور پر ان کے یہاں موجود تھیں. مثال کے طور پہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کی سنت جاری فرمائی. تو دین ابراہیمی کے ماننے والے سارے مشرکین مکہ مکرمہ میں وہ ختنہ کی سنت کو اپناتے تھے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو بنا کر کے اور اس کی نگرانی اپنے ذمے لی تھی اور زمزم کے کنویں سے حاجیوں کے پانی پلانے کی ذمہ داری لی تھی، تو مشرکین عرب میں خانہ کعبہ کی حفاظت اور آب زمزم سے پلانے کی کا باضابطہ نظام موجود تھا۔ طواف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، حضرت ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کیا تھا، تو یہ ساری علامتی چیزیں مشرکین عرب میں بھی موجود تھیں۔ تو انہی میں سے ایک حکم یہ تھا کہ 12 مہینے ہیں، ہم شروع سے مہینے کو گنتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الآخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہ 12 مہینے تھے۔ اور یہ کب سے تھے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا یوم خلق السماوات والارض ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی گنتیاں اللہ تعالی کے نزدیک 12 ہیں، 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں۔ اللہ کی کتاب میں اس کی تشریح یہ ہے کہ لوح محفوظ میں، لوح محفوظ میں ہی یہ 12 مہینے تھے، اور وہی 12 مہینے ہم لوگ بھی گنتے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، یہ مہینے اللہ تعالیٰ نے اس دن بنائے جس دن اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ادب کے تھے، حرم کے معنی ادب کے، کہ اس مہینے میں 2 کام کرنا تھا۔ ایک کام کیا تھا؟ ایک کام یہ تھا کہ اس مہینے میں قتال نہیں کرنا ہے، جنگ نہیں لڑنی ہے۔ تو جہاں یہ مہینے آتے تھے 4 تو یہ جنگ نہیں لڑتے تھے۔ کون کون سے مہینے تھے؟ یاد رکھیے، رجب جو جمادی ثانیہ کے بعد اور شعبان سے پہلے کا مہینہ ہے رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 4 مہینے ان کے لیے لڑائی بندی کے تھے، جنگ بندی کے مہینے تھے۔ ایک کام کہ جنگ نہیں لڑنا ہے، دوسرا کام کہ ان 4 مہینوں میں عبادت کرنی ہے اور خوب ذوق و شوق سے عبادت کرنی ہے۔ تو ان مہینوں میں عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ ان مہینوں میں عبادت انجام دینے کا ثواب اللہ بہت زیادہ ان کو عنایت فرماتے تھے۔ تو جب اسلام آ گیا، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دین اور آخری شریعت کو امت کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش فرمایا، تو پہلا والا حکم تو ختم ہو گیا، یعنی ان 4 مہینوں میں جنگ بندی ہو رہتی تھی، تو اس شریعت میں ان 4 مہینوں میں جنگ بندی نہیں رہے گی۔ لیکن وہ دوسرا کام کہ عبادت ان مہینوں میں کرو اور ان عبادتوں کا ثواب اللہ زیادہ عنایت فرمائیں گے، یہ ادب اور احترام کے مہینے ہیں۔ 4 حرم، 4 ادب اور احترام کے مہینے ہیں، تو ان مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عبادتوں کا ثواب زیادہ عنایت فرمائیں گے۔ تو یہ دوسرا حکم باقی رہا اور یہ آج تک باقی ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے،
یہ سیدھا دین ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کر کے 12 مہینے دیے اور 4 مہینے قابل احترام عنایت فرمائے. سیدھی سیدھی بات ہے. اسلام میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم لوگ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی اپنا نقصان نہ کرو. اپنا نقصان کیسے ہوگا؟ دین ابراہیمی کے ماننے والوں میں جنگ بندی تھی، تو ان مہینوں میں اگر وہ جنگ کریں گے تو ان کا اپنا نقصان ہوگا، یعنی ان کے اپنے اعمال حق ہوں گے، باطل اور بیکار ہوں گے. حق کے معنی باطل اور بیکار ہوں گے. اور ان مہینوں میں اگر عبادت نہیں کی گئی تو اپنا نقصان ہوا کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی طرف سے دیے ہوئے اجر سے محروم ہو گئے، تو یہ اپنا نقصان ہے. اور دوسرا نقصان منفی پہلو سے کہ اگر ان مہینوں میں گناہ کیا گیا تو ان گناہوں کی سزا زیادہ سخت ہوگی، کیونکہ جب ثواب زیادہ ملے گا ثواب کرنے پر تو گناہ کرنے پر گناہ بھی بہت زیادہ ہو جائے گا. مثال کے طور پہ رمضان کا مہینہ اس امت میں ادب اور احترام کا مہینہ ہے. اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب بہت زیادہ بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں. تو اس مہینے میں اگر کوئی آدمی گناہ کرے، روزہ چھوڑ دے اور شراب میں لگا رہے، زنا میں لگا رہے، اور آنکھ اور کان اور ہاتھ اور پیر اور دل اور دماغ کے گناہوں میں اپنے کو لگائے رہے، تو ان گناہوں کی سزا بہت زیادہ سخت ہوگی. تو اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں تم لوگ اپنا نقصان نہ کرو. یعنی ایک تو کہ جنگ بندی ہے تو ایسا نہ ہو کہ جنگ کرو تمہارا نقصان ہو جائے گا، اللہ کی نافرمانی ہوگی. ادب اور احترام ان مہینوں کا ضروری ہے، ان میں عبادت کرو. ایسا نہ ہو کہ تم عبادت چھوڑ دو، اگر عبادت چھوڑ دو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہوگا. ان 4 مہینوں میں تم گناہ نہ کرو کیونکہ گناہ کی سزا اور بھی زیادہ سخت ہوگی. یہ فلا تظلموا فیہن انفسکم کا مضمون ہے. وقاتلوا المشرکین کافہ، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ان مشرکین کو، سارے مشرکین کو تہے ٹیک کرو، ان سارے مشرکین سے قتال کرو، جہاد کرو. کیوں؟ اس لیے کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح یہ سب کے سب تم سب کو قتل کر دینا چاہ رہے ہیں، تم سب سے قتال کرنا چاہ رہے ہیں. کما یقاتلونکم، جیسے کہ مشرکین تم سے قتال کرتے ہیں. کافہ یعنی سارے کے سارے مسلمانوں کو مشرکین تلواروں سے گردنوں کو کاٹ دینا چاہ رہے ہیں تاکہ روئے زمین پر اسلام کا ماننے والا ایک بھی نہ رہ جائے اور اسلام جڑ سے ختم ہو جائے. تو اے مسلمانوں، تمہیں پہلے تو جہاد کا حکم نہیں دیا جا رہا تھا، لیکن جب سر سے پانی اونچا ہو گیا اور مشرکین کا ظلم تمہارے اوپر بہت زیادہ ہو گیا اور تمہاری پوزیشن مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد مضبوط ہو گئی، یہ سورت مدنی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے. تو جب مدینہ منورہ میں تمہاری پوزیشن مضبوط ہو گئی تو اب تم ان سرکش طاقتوں سے لوہا لے سکتے ہو. اور اللہ نے حکم دے دیا وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح سے وہ لوگ تم کو روئے زمین پر جینے نہیں دینا چاہ رہے ہیں ایک کو بھی، تو تم بھی ان کے پیچھے پڑ جاؤ. ظاہر سی بات ہے کہ لوہا لوہے سے کٹتا ہے، لوہا لوہے سے کٹتا ہے. کوئی تلوار مار رہا ہو اور اس کو آپ خربوزے پیش کیجئے تو خربوزہ تو کٹ جائے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی متقیوں کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. جن کے دل میں پرہیزگاری ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے.
مسلمانوں کے دل میں پرہیزگاری ہے. کاہے کی پرہیزگاری ہے؟ وہ گناہوں سے بچتے ہیں، ثواب کرتے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ روئے زمین پر آدم کا کوئی بیٹا یا آدم کی کوئی بیٹی تلوار سے قتل کی جائے. یہ نہیں چاہتا ہے، یہ بچتا ہے اس سے. لیکن اگر کوئی سامنے آ کر کے کاٹ رہا ہے، بندوق لے کے گولی مار رہا ہے، تو جواب تو دینا پڑے گا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس شفقت اور اس محبت اور انسانیت جو تمہارے دل کے اندر ہے، وہ تقویٰ ہے تمہارے اندر. اس تقوی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پسند فرماتے ہیں، بلکہ متقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. یعنی یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ اسلام کو غالب رکھنے کے لیے یہی ایک آخری تدبیر ہے، ورنہ اسلام مغلوب ہو جائے گا. یہ سارے احکام جو بیان ہو رہے ہیں مدنی سورت کے، یہ اس کو آپ سمجھنے کے لیے مدینہ منورہ کی زندگی کو سمجھیں کہ جب صحابہ کرام کی پوزیشن مضبوط ہو گئی اور جب اللہ تعالیٰ نے کافی طاقتوں سے مقابلے کا حکم عنایت فرما دیا تھا، اس کے بعد کی یہ ساری آیتیں ہیں. آپ اس کو اپنے ملک کے لحاظ سے نہیں سمجھیں گے، کیونکہ ہندوستان میں بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو مکہ مکرمہ کے ہیں. مکہ مکرمہ میں جہاد کا حکم نہیں ہوا تھا، تلوار کھانے کا حکم نہیں تھا، وہاں پر مشرکین کا غلبہ تھا. تو اس ملک میں بھی مشرکین کا غلبہ ہے، اور کچھ اصول اور ضابطے اور معاہدے کے تحت جمہوریت کے ساتھ یہ ملک چل رہا ہے. تو اس ملک میں تلوار اٹھانے کا حکم نہیں ہے. آپ اس کو اس پس منظر میں نہ سمجھیں، اس پس منظر میں سمجھیں، یعنی مدینہ منورہ میں جب مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط ہوگی. اس کے بعد سمجھیے مکہ مکرمہ میں مشرکین عرب لڑائی کے عادی ہو گئے تھے. ہمیشہ وہ جنگ لڑنے کو پسند کرتے تھے. بس بچہ جوان ہوا، تیر اور تلوار ان کے کندھوں میں لٹکے ہوئے ہیں اور وہ جا کر کے جنگ لڑ رہا ہے. اس خاندان کی لڑائی اس خاندان سے ہو رہی ہے، اس قبیلے کی لڑائی اس قبیلے سے ہو رہی ہے، فلاں جگہ کے آدمی سے فلاں جگہ کے آدمی کی لڑائی ہو رہی ہے. چھوٹی چھوٹی کی بات پہ وہ تلوار اٹھاتے تھے اور لڑائیاں ہوتی تھی، بہت سخت جنگیں ہوتی تھی. تو کیا ہوتا تھا؟ لڑائی ہوتے ہوتے مثال کے طور پہ محرم کا مہینہ آ گیا، لڑائی ہوتے ہوتے محرم کا مہینہ آ گیا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس مہینے کو محرم کا ہم نہیں مانتے ہیں، اس مرتبہ سفر کا مہینہ پہلے آ گیا ہے، محرم کا اگلے مہینے میں آئے گا. یا وہ کہتے تھے کہ اس مہینے میں حرمت نہیں ہے، اگلے مہینے میں حرمت رہے گی. اب وہ جنگ جاری رکھتے تھے اور جنگ اگلے مہینے میں پہنچ جاتی تھی تو کہتے تھے اب یہ حرمت اور اگلے مہینے میں ٹل جائے گی. اس طرح سے وہ کیا کرتے تھے. اس ٹالنے کو عربی زبان میں نسی کہتے ہیں، النسی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما النسی زیادۃ فی الکفر، یہ ٹالنا اور آگے بڑھا دینا، مؤخر کرنا، یہ کفر میں زیادتی ہے. یعنی ایک تو اللہ کا تم انکار کرتے ہی ہو کہ اللہ نے منع کیا ہے لڑائی کرنے سے، جنگ کرنے سے اس مہینے میں، تم جنگ کر رہے ہو. اس کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ کرتے ہو کہ اللہ نے مہینے کو حرام کیا، اس حرمت کو ٹال کر کے آگے بڑھا دیتے ہو. تو انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ ٹالنا، آگے کرنا، مؤخر کرنا حرمت کو، یہ کفر میں اضافہ ہے. یضل بہ الذین کفروا، اس کے ذریعے سے کفار گمراہ کیے جا رہے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ؟ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، ایک سال کو وہ حرام ٹھہراتے ہیں اور دوسرے سال کو، ایک سال کو وہ حلال ٹھہرا لیتے ہیں اور دوسرے سال کو وہ حرام ٹھہرا لیتے ہیں. یعنی اللہ نے جن مہینوں کی حرمت رکھی ہے اس کو وہ ٹال کر کے کبھی آگے بڑھا دیتے ہیں، کبھی پیچھے کر دیتے ہیں. تو یہ طریقہ ان کا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حلال کرنے والے اور حرام کرنے والے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. انسان اپنی طرف سے حلال اور حرام نہیں
کر سکتا ہے. لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، یہ تم کیوں کرتے ہو کہ کبھی ادھر کے حلال کو ادھر ڈال دیتے ہو، ادھر کے حرام کو ادھر ڈال لیتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ تاکہ مطابقت ہو جائے اس گنتی کے جو اللہ نے حرام کیا ہے. اللہ نے 4 مہینے کو حرام کیا تو وہ 4 مہینے کی گنتی پوری ہو جائے. تو گنتی پوری کرنے کے لیے تم ایسا کرتے ہو کہ ٹال دیتے ہو کہ اس مہینے نہیں اگلے مہینے میں حرمت رہے گی. فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، پھر خلاصے کے طور پہ اللہ فرماتے ہیں بس یہ لوگ حلال کرتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے. اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس کو یہ حلال کر لیتے ہیں. مثلا محرم کے مہینے میں قتال کرنا جائز نہیں ہے تو یہ اس کو جائز کر لیتے ہیں اپنی طرف سے، گویا کہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں. یعنی وہ سمجھتے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں. برے عمل کو جب انسان اچھا سمجھتا ہے کبھی وہ کرنے کی ہمت کرتا ہے تو یہ کام بہت اچھا سمجھتے ہیں. سب کے سب کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا کہ یہ مہینہ چل گیا اور اب حرام اگلا مہینہ رہے گا، یہ مہینہ حرام نہیں رہے گا. تو یہ شیطان نے ان کو چڑھا دیا ہے، بڑھا دیا ہے کہ جنگ جاری رکھو، حرام اور حلال تو چلتا رہتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تبارک و تعالی کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں. یعنی کفار کو نے جب اللہ کی نافرمانی شروع کر دی اور خود سے حرام کو حلال کرنا شروع کر دیا اور حرام اور حلال کو حرام کرنا شروع کر دیا تو اب اس کو کیسے ہدایت نصیب ہوگی؟ ہدایت تو اس دل کو نصیب ہوتی ہے جو دل اللہ کی طرف متوجہ ہو اور جو کہا جائے وہ مانے، تب ہدایت نصیب ہوتی ہے. تو ہم مومنین ہیں، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے ہم اپنے سر اور اپنی آنکھوں پہ رکھتے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے اور حضور نے بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا. تو اتفاق سے اس سے پہلے مشرکین کبھی ذی الحجہ کو پہلے کرتے تھے، کبھی بعد میں کر دیتے تھے، کبھی ذی القعدہ کو پہلے کرتے تھے، کبھی بعد میں کر دیتے تھے، کبھی محرم کو آگے کرتے تھے، کبھی پیچھے کرتے تھے. تو پورے مہینے کی ترتیب کو مشرکین عرب نے خراب کر رکھا تھا، ساری ترتیب کو بگاڑ دیا تھا. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ بگڑتے بگڑتے بھی کبھی کبھی صحیح سیٹ ہو جاتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال آخری حج کیا ہے وہ حجۃ الوداع ہے. وداع کے معنی وداعی، رخصت کرنا. وہ آخری حج ہے جس میں امت کو آخری پیغام دے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے. تو اتفاق سے وہ مہینہ 10 ہجری میں 12 مہینوں کی ترتیب بالکل صحیح سیٹ ہو گئی. 12 مہینوں کی جو ترتیب ہے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینوں کی ترتیب بالکل سیٹ ہو گئی تھی. اور وہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا جس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے تھے. تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا یا ایھا الناس الا ان الزمان قد استدار اليوم كهيئة يوم خلق الله السماوات والارض. اے لوگو دھیان دو میری بات پر، آج زمانہ گھومتے گھومتے اس طرح سے ہو گیا ہے، ایسی حیت اس نے اختیار کر لی ہے کہ وہ حیت اتفاق سے بعین ہی ویسے ہی ہے کہ جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اسی طرح سے ہو گئی ہے. لہذا اب کوئی مہینہ آگے اور کوئی مہینہ پیچھے نہیں ہو سکتا ہے. اب قیامت تک کے لیے یہ 12 مہینے جو اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے دن بنائے تھے
ویسے ہی ہیں تو اب قیامت تک یہ ویسے ہی رہیں گے، ان مہینوں میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ چنانچہ آج تک الحمدللہ 1500 سال گزرنے کو ہے اور یہ ترتیب ایسی ہی ہے، اور جب تک اسلام باقی رہے گا، اس روئے زمین پر مسلمان باقی رہیں گے، ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اس وقت تک یہ ترتیب ایسی ہی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب